پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے انزلہ نازل کی علیکا آپ پر الکتابہ کتاب منہ اس میں سے آیات کچھ آیات محکمات محکم ہیں، ہننا وہ ام الکتابی اصل ہیں کتاب کی، و اخرو اور دوسری متشابہات متشابہ باہم ملتی جلتی ہیں۔ فاما تو رہے الذین وہ لوگ فی قلوبہم دلوں میں جن کے زیغن ٹیڑھ ہے، فیتبعون بس وہ پیروی کرتے ہیں، ما اس کی جو تشابہ متشابہ ہے، منہ اس میں سے، ابتغاء چاہنے کو، الفتنتی فتنہ، وابتغاء اور چاہنے کو، تاویلہ مطلب اس کا، وما اور نہیں، یعلم جانتا، تاویلہ مطلب اس کا، الا مگر اللہ اللہ، والراسخون اور جو پختہ کار ہیں، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بہی اس پر، کلن سب کچھ، من عندی پاس سے، ربنا ہمارے رب کے، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے۔ بالکل ڈیفرنٹ آئے تھے، اس لیے اس کو بہت دھیان سے کرنا ہے ہمیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، جس میں واضح مضبوط محکم آیتیں ہیں جو کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، وہ اسی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی تلاش میں، اور ان کی تاویل یعنی صحیح مطلب کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی تاویل کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے راسخون فی العلم یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ It is he who has sent down to you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the book, means this Quran. In it are verses that are entirely clear. They are the foundations of the book, and those are the verses of al-ahkam, commandments, etc., al-faraid, obligatory duties, and al-hudud, legal laws for the punishment of thieves, adulterators, etc., and others not entirely clear. So as for those in whose hearts there is a deviation from the truth, they follow that which is not entirely clear thereof, seeking al-fitna, polytheism and trials, etc., and seeking for its hidden meanings. But none knows its hidden meanings except Allah, and those who are firmly grounded in knowledge say, we believe in it. The whole of it, clear and unclear verses, are from our Lord, and none receive admonition except men of understanding. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، جس میں واضح مضبوط محکمات آیتیں ہیں جو کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ آیتیں ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس میں کچھ آیتیں متشابہ ہیں اور کچھ آیتیں محکم ہیں۔ تو اب یہ کیا ہیں وہ ہم سمجھیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ہی یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ جب اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کی عظمت دل میں اترتی ہے تو پھر اس کی کتاب سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اسے چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ معمولی کتاب نہیں، یعنی کتاب جو تمہیں سنائی جا رہی ہے یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کی عظمت ہوتی ہے جب دل میں، تو وہ پھر کتاب بھی سمجھ میں بہت آسانی سے آ جاتی ہے۔ پھر انسان کو جب پڑھتا ہے انسان تو پیچھے اللہ کی عظمت ہوتی ہے اس کے دل میں، تو پھر اس کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کے ورڈ سے، پھر وہ فوراً سرنڈر بھی کر دیتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو یہ جو ہم سرنڈر نہیں کرتے، جو ہم مانتے نہیں ہیں، جو یہ سب چیزیں ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پر ایمان کی کمی ہوتی ہے، قرآن پر ایمان کی کمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے انسان جو ہے اس کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی ڈیویٹ ہو جاتے ہیں ٹروتھ سے، ٹروتھ کی بجائے وہ دوسری طرف مائل ہونے لگتا ہے، ڈیویٹ ہونے لگتا ہے، جھکنے لگتا ہے دوسری طرف، باطل کی طرف، یعنی جھوٹ کی طرف۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، محکمات اور متشابہات، یعنی ٹوٹل جو ورسز ہیں قرآن کی وہ 2 طرح کی ہیں، ایک محکمات ہیں اور دوسری متشابہات ہیں۔ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ منہو آیات محکمات، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کچھ آیتیں محکم آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب یہ محکمات کیا ہے؟ دیکھیے یہاں سے پتہ چل رہا ہے حکم سے ہے۔ یہ آیتیں نون ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں۔ نون ورلڈ کیا ہے؟ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے نون ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں یہ آیتیں، وہ آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ کا حکم ہے، جو پختہ، مضبوط، کلیئر ہیں۔ یعنی ان ایسی آیتیں یا تو کریشن کی آیتیں ہوتی ہیں جو اللہ کا کریشن ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ سب ہے، یا پھر وہ آیتیں جس میں اللہ کے حکم ہوتے ہیں، حدود ہوتی ہے، جیسے چوری کی سزا یہ ہے، یا اس طرح سے اللہ حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو یہ سب جتنی بھی آیتیں ہیں یہ محکم آیتیں ہیں، جن کا مفہوم مطلب سمجھنے میں کسی کو مشکل پیش نہیں آتی، انہیں بہت کلیئر آیتیں ہیں، جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ایسے ایسے حکم ہیں۔ ان کا مفہوم یعنی جو ان کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے ہر شخص سمجھ لیتا ہے، یعنی سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے اگزامپل توحید کی آیتیں جن میں ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہا گیا، تو ہم سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر کائنات کی آیتیں جن میں کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کو کہا گیا، جیسے کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو کیسے چڑھتے ہیں، دن اور رات کو دیکھو، تو یہ سب محکم آیتیں ہیں۔ پھر وہ آیتیں جن میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہے، یہ بھی کلیئر ہے، انسان کو بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پھر وہ آیتیں جن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں، یعنی کہ حلال اور حرام، تو وہ آیتیں بھی انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ کھانا کھاؤ، تو یہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر شریعہ کی آیتیں، شریعہ کی آیتیں کیا ہیں؟ چوری کی سزا کیا ہوگی، زنا کی سزا کیا ہوگی، کوئی کسی پر الزام لگائے گا تو کیا سزا ہوگی، جو لاز ہیں وراثت میں اس کا اتنا حق ہوگا، تو یہ سب آیتیں جو ہیں محکم آیتیں ہیں۔ وہ آیتیں جن میں پچھلی قوموں کے قصے سنائے گئے ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے، لیسنس اور نصیحت، وہ بھی محکم آیتیں ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں انسان کو۔ یعنی وہ آیتیں جو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ان آیتوں میں دنیا کو اسلام کی دعوت دی گئی اور اسلام کیا ہے وہ بتایا گیا۔ اب دوسری اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ جو محکم آیتوں کے بارے میں، کہ ہنہ ام الکتاب، یہ آیتیں کتاب کی اصل ہیں، یعنی ماں ہیں، جیسے ماں ہوتی ہے اصل ہوتی ہے جہاں سے سب چیزیں نکلتی ہیں، تو یہ محکم آیتیں جو ہیں یہ اصل ہیں کتاب کی، یعنی یہ اسی سے کتاب بنی ہے۔ میجورٹی جو آیتیں ہیں وہ اسی چیز کی ہیں، حکم ہیں، جو محکم آیتیں ہیں، تو یہ کتاب کی اصل ہیں۔
اب دوسری جو آیتیں ہیں وہ ہیں متشابہ آیتیں، متشابہات۔ اب متشابہات کیا ہوتی ہیں؟ اور کچھ دوسری آیتیں ملتی جلتی ہیں۔ متشابہات کا مطلب ہوتا ہے ملتی جلتی۔ قرآن میں دوسرے قسم کی آیتیں ان نون ورلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی ان نون ورلڈ جس کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جنہیں سمجھنا مشکل ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہمیں اتنا ہی علم ہے، اس کا علم ہمیں لمیٹڈ ہے، ہماری عقل لمیٹڈ ہے، ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کو سمجھنے میں کچھ لوگ شبہے میں پڑ جاتے ہیں، یعنی شک میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی جیسا قرآن میں بتا دیا گیا ہمیں ایگزیکٹلی ویسے سننا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے کہ ہاں اللہ نے بتایا تو ہاں ایسا ہی ہے۔ اس کا ایگزیکٹ مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی آیتیں ہیں جن کو ہم اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، پھر ہمیں اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے، صرف جتنا اللہ نے بتایا ہے ہمیں اتنا ہی پتہ ہے۔ تو ایسی آیتوں کو ہمیں ایز اٹ از لے لینا چاہیے، اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنا، اس کے بارے میں ڈسکشنز کرنا یہ الاؤڈ نہیں ہے متشابہ آیتوں کے بارے میں۔ اب متشابہ آیتیں کیا ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اب قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر آتا ہے، یہ وہ ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا ہمیں نہیں پتہ، اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہنستا ہے، اللہ مسکراتا ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ کیسے ہوگا۔ ہمیں جیسا بتایا گیا ہمیں اس کو ویسا ہی لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت، مثلاً عرش، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ جو مستوی ہے عرش پر، اب یہ کیسے مستوی ہے اس کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بس یہ متشابہات میں سے اس کو جیسے لکھا گیا ہے ہمیں ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ پھر جنت، دوزخ کے حالات ایگزیکٹلی کیسے ہوں گے ہم نہیں جانتے، کیسے یہ میدان حشر میں لائے جائیں گے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح تقدیر کے مسائل، یہ سب انسان اس دنیا کی زندگی میں نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی ہماری جو عقل ہے وہ لمیٹڈ ہے، ہماری نالج لمیٹڈ ہے، ہمیں یہ سب چیزوں کے بارے میں ایمان تو ہے لیکن اللہ نے جتنا بتایا ہے ہمیں اتنا ہی پتہ ہے اور بس اتنا ہی لے لینا چاہیے، اس سے آگے ہمیں بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرشتوں کی دنیا، ان کا کام، یہ سب بھی ہمیں نہیں پتہ، ہمیں صرف جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں بتایا ہے ہمیں اتنا ہی پتہ ہے۔ بس جن کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھ ہے، اب چاہیے تو کیا کہ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ نے جتنا بتایا بس اس کو ایز اٹ از لے لیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، یعنی وہ سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، وہ شیطان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ڈیویٹ ہونا چاہتے ہیں ٹروتھ سے، تو ان کے دلوں میں کجی ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی تلاش میں، اور ان کے تعویل یعنی صحیح مطلب کی جستجو کے لیے، یعنی اس کو چھان بین کرنے کے لیے کہ اب اسی پہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ جہنم کیسی ہوگی، فرشتے کیسے ہوں گے، میدان حشر میں کیا ہوگا، بس انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور اصل کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیے ہیں وہ اصل ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جبکہ ان کا حقیقی تعویل یعنی حقیقی ایکسپلینیشن کیسا ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اپنی خود آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو ابھی دنیا میں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں اچھے اچھے کام کرنا ہے، ہمیں نیکیاں کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا انہیں پورا کرنا ہے، یہ متشابہات کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں وہ لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، الگ الگ مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور فتنہ پیدا کرتے ہیں، زبردستی کا فتنہ، اس طرح کی جو ڈسپیوٹڈ باتیں ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں۔ فتنہ، یہاں فتنے سے مراد لوگوں کو دین سے ہٹانا، انہیں کنفیوز کرنا، یعنی لوگ دوسروں کو بھٹکاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ان آیتوں کی تعویل یعنی صحیح ایکسپلینیشن صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے،
وہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارا کام ہے انہیں مان جانا اور اپنی عقل نہ لگانا۔ جب کوئی بات ہمیں نہیں پتہ ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے نا۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور نبی کہا گیا۔ یہ واضح اور محکم آیت ہے، لیکن عیسائی اس آیت کو چھوڑ کے دوسری آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمۃ اللہ کہا گیا، اسے لیتے ہیں اور گمراہ ہو کر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو متشابہ آیتوں کو لے کر بھٹک جاتے ہیں اور پھر فرقے بنا لیتے ہیں۔ صحابہ کبھی بھی متشابہات آیتوں کے پیچھے نہیں لگتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھتے تھے جن سے وہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت حاصل کر سکیں اور عمل صالح کریں۔ اب دیکھیں، ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا کہ صحابہ کے سوال کیسے ہوتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کون سا ایسا کام ہے جس سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کون سے ایسے کام ہیں جو نیکی کے کام ہے، کیا خرچ کریں، اس طرح سے پوچھتے تھے۔ ان کے سوالات یہ ہوتے تھے، وہ کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے کبھی نہیں پڑھیں گے ہم کہ وہ پوچھیں کہ یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا وہاں پر خاموش رہنا ہے۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی اصل حقیقت یا کسی چیز کی تفسیر، ایکسپلینیشن، جو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ یعنی متشابہ آیتوں کی جو تعویل ہے، جو اس کا ایکسپلینیشن ہے، جو ریئل حقیقت ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اچھا، اب سیکنڈ کیٹیگری ابھی بتایا گیا کہ کون ہیں، جو جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب دوسرے کیٹیگری بتائی جا رہی ہے، اور پختہ اور مضبوط علم والے، یعنی راسخون فی العلم، یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے۔ اب کیا کہتے ہیں وہ؟ جن کو علم ہوتا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی بہت علم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں، یہ ہماری رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت جو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، یہ کون قبول کرتا ہے؟ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو عقل رکھتا ہے۔ اب راسخون فی العلم کے بارے میں ہم اور پڑھتے ہیں۔ اب فرمایا کہ جو لوگ راسخون فی العلم ہوتے ہیں، یعنی جو ڈیپ نالج رکھتے ہیں قرآن حدیث کی، وہ کہتے ہیں ہم تو ان پر دونوں طرح کی آیتوں پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راسخون فی العلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو قسم پوری کرتے ہیں، جن کا قلب یعنی دل مستقیم ہو، یعنی سیدھا ہو، جن کا پیٹ حرام سے بچا ہو، جن کی شرمگاہ زنا سے بچی ہو، وہی مضبوط علم والے ہیں جو عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ جب انسان قرآن کو فالو کرتا ہے تو ہر گندگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اس کا دل پھر صاف ہوتا ہے، وہ باہری گندگی کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ اندر کی گندگی کا بھی خیال رکھتا ہے، پیٹ میں بھی اس کو حرام سے بچتا ہے، حرام کھانے سے، ہر چیز سے بچتا ہے، اور پھر وہ جب ایمان لاتا ہے تو وہ اور زیادہ علم حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ راسخون فی العلم بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا عالم وہ ہے کہ جب اس سے لوگ علم حاصل کرنا چاہیں تو انہیں سچا علم دے، حق پہنچانے میں غرور نہ کرے، بائسڈ نہ ہو، یعنی ایک طرفہ بات نہ کرے، اگر لوگ اس کا خیال نہ کریں تو پرواہ نہ کریں، یعنی اس کو ایسا ہونا چاہیے جو علم دیتا ہے، اگر لوگ اس کی عزت کریں چاہے نہ کریں، اس کی پرواہ کریں چاہے نہ کریں، پھر بھی وہ خیال نہ کرے اور لوگوں کو علم سکھاتا رہے، کسی کا لحاظ دین کے معاملے میں نہ کرے، سب کو برابر سمجھے اور حق بتائے، یعنی جو علم دیتا ہے اس کے لیے سب برابر ہیں، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، وہ سب کو برابر سمجھے دین کے معاملے میں اور حق بتاتا رہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت زیادہ کوئی انفلوئنشل انسان اس سے جب پوچھے تو وہ اس کے حساب سے بتائے، کوئی غریب پوچھے تو اس کے حساب سے بتائے، ایسا نہیں، وہ ہر اس میں عدل کرے، جسٹس کرے۔
اس خیال میں نہ ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کریں، یعنی عزت ڈیمانڈ نہ کرے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ ایسے ہی لوگ راسخون فی العلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں ڈر ہے کہ کتاب اللہ کی تاویل کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، یعنی ان کی کمپنی میں نہ بیٹھو، یعنی ان کا ساتھ مت دو، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ راسخون فی العلم لوگ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور ہم سب کو مانتے ہیں، صرف اور صرف عقل مند ہی ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ متشابہات میں نہیں پڑتے۔